جنت بھی کون سی جنت؟ الذین یرثون الفردوس، جنت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے جنت الفردوس، وہ درجہ آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ کامیاب لوگوں کی 7ویں کوالٹی یہ ہے وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں۔ اب آخری چیز نمبر 8، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، کامیاب لوگوں کی 8ویں خوبی یہ ہے وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، حفاظت کا مطلب سمجھتے ہو؟ بھئی ایک موبائل ہے 500,000 روپے کا، اور ایک موبائل ہے ایپل کا آئی فون لاکھ روپے کا، 1.25 لاکھ روپے کا۔ اب 1.25 لاکھ روپے کے موبائل کو آپ کتنا سنبھال کر کے رکھیں گے؟ نماز آپ کے آئی فون سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے، نماز کی حفاظت کرو۔ عصر کی نماز کا ٹائم ہے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ سفر پہ گئے ہوئے ہیں، دشمنوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ آئے ہوئے ہیں اور عصر کی نماز کا ٹائم ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، دشمنوں نے میٹنگ کی اور آپس میں مشورہ کیا کہ یہ وہ نماز کا ٹائم ہے جس نماز کو مسلمان اپنی جان سے زیادہ پیارا مانتے ہیں اور جس ٹائم کی نماز کو وہ کبھی نہیں چھوڑتے ہیں، کہ بڑا اچھا موقع ہے، چلو حملہ کر دیتے ہیں۔ دشمنوں نے پلاننگ بنائی، اللہ نے اپنے نبی کو خبر کر دی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا آدھے صحابہ ہتھیار لے کر کے کھڑے رہیں گے اور آدھے صحابہ نماز پڑھیں گے۔ نماز تب بھی معاف نہیں ہوئی، کہا کہ آدھے ہتھیار لے کر کے کھڑے رہیں گے، آدھے نماز پڑھیں گے، اور جب یہ آدھے پڑھ لیں گے تو پھر وہ باقی آدھے نماز پڑھیں گے اور یہ ہتھیار لے کر کے کھڑے رہیں گے۔ یعنی نماز کا ایک نیا طریقہ جنگ کے حالات میں بیان کیا گیا، مگر نماز معاف نہیں کی گئی۔ اور مجھے وہ فتویٰ یاد آتا ہے شیخ عبدالعزیز بن باز کا۔ شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی دشمن کی قید میں ہے اور کھمبے سے اس کے دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، نہ وضو کر سکتا ہے، نہ تیمم کر سکتا ہے، نہ نماز کی نیت باندھ سکتا ہے، نہ رکوع کر سکتا ہے، نہ سجدہ کر سکتا ہے۔ شیخ صاحب وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ کیا وہ نماز کو چھوڑ دے گا؟ اور جتنے دن تک وہ دشمن کی قید میں ہے اتنے دن تک کی نمازوں کو وہ چھوڑ دے گا؟ شیخ عبدالعزیز بن باز اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ نہیں، یہاں قرآن کی اس آیت پر عمل کیا جائے گا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اس کے ہاتھ کھمبے سے بندھے ہیں، وہ وضو نہیں کر سکتا ہے نہ کرے، وہ تیمم نہیں کر سکتا ہے نہ کرے۔ اگر اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہے اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو جس حال میں ہے اسی حال میں وہ اپنے سر کے چہرے کے اشارے سے رکوع کر لے، سجدہ کر لے اور اسی حال میں وہ نماز پڑھ لے۔ نماز اس حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج جلسہ ہو رہا ہے برہیٹ کے اندر، اور ہم ہر سال جلسہ کرتے ہیں، 2 دن کا جلسہ ہوتا ہے، ہزاروں کی بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، مگر پھر رپورٹ کیا آتی ہے؟ کیا ہماری نمازیوں کی تعداد میں کوئی اضافہ ہوا؟ ہر سال ہمارے علاقے میں کوئی نئی مسجد بن رہی ہے، ہر سال کئی نئی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدوں کو بنانے سے اہم یہ ہے مسجدوں کو آباد کیا جائے۔ میرے بھائیوں، آج لاک ڈاؤن میں کتنی مسجدیں ایسی تھیں جہاں جمعہ نہیں ہوتا تھا، لیکن گاؤں دیہات میں چھوٹی چھوٹی وقتیہ مسجد تھی، وہاں بھی جمعہ ہونے لگا۔ میرے پاس ایسے سوال بھی آئے، شیخ صاحب ہمارے گاؤں میں 2 مسجدیں تھیں، جامع مسجد تھی، وقتیہ مسجد تھی، وقتیہ مسجد میں ہم جمعہ پڑھنے لگے، اب دونوں مسجدوں میں جمعہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا دیکھیے بہتر ہے، اور جو فتوے کی روشنی میں جو علماء نے فتویٰ دیا وہ یہی ہے کہ بہتر ہے کہ گاؤں میں کوئی ایک مسجد ہو، بڑی مسجد، جہاں سارے لوگ مل کر کے جمعہ پڑھیں، لیکن اگر دونوں پر پڑھا جاتا ہے تو جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ اگر 2 مسجدیں قریب میں ہیں تو جو بڑی مسجد ہے اس پر جمعہ کی ادائیگی کی جائے۔ ہم نے وہ حالات بھی دیکھے ہیں میرے بھائی، اللہ کے گھر میں حرم میں نمازیں ہو رہی ہیں 2-2 فٹ کی دوری پر۔ اللہ کے گھر میں کبھی یہ منظر نہیں دیکھا گیا کہ طواف رک گیا ہو، نماز رک گئی ہو، حرم کے اندر تالا لگ گیا ہو۔ ہم نے وہ منظر بھی دیکھا میرے بھائیوں۔ آج اللہ کا شکر ہے حالات نارمل ہوئے ہیں، آج وہاں پر بھی حج ہو رہا ہے، طواف ہو رہا ہے، عمرہ ہو رہا ہے، حج بھی انشاءاللہ ہوگا۔
آج اللہ نے ہمیں پھر زندگی دی ہے، آج پھر کورونا کا اثر کچھ کم ہوا ہے، اور زندگی کتنے دن کی ہے میرے بھائی کوئی گارنٹی نہیں ہے، موت کب آ جائے گی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو 8ویں نشانی ہے کہ اللہ کے کامیاب بندے اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ آج اس جلسے سے جب آپ گھر جائیں تو یہ سوچ کر کے جائیں کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، اور آج ہونے والی فجر کی نماز آپ انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد تب اپنے گھر میں جائیں گے، یہ عہد کر کے یہاں سے آپ اٹھیں۔ یہ 8 چیزیں اگر پیدا ہو گئیں ہمارے اندر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولئک ھم الوارثون۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ نے کہا جنت کے وارث بن جائیں گے۔ وارث کس کو کہتے ہیں؟ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا وارث ہے، بیٹے کو دنیا کی کوئی طاقت باپ کی وراثت سے محروم نہیں کر سکتی۔ اگر یہ 8 چیزیں آپ کے اندر پیدا ہو گئیں، اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ تم جنت کے وارث بن جاؤ گے۔ اور جنت بھی کون سی جنت؟ الذین یرثون الفردوس، جنت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے جنت الفردوس، وہ درجہ آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ یہ 8 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔